إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کی اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوں گی وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے مختصر فضائل و مسائل، فضائل درود اور اس کے مختصر مسائل. اللہ رب العالمین نے ہمیں جن نیکیوں کا موقع عطا فرمایا ہے اس میں ایک عظیم الشان نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس سلسلے میں کوتاہی پر کچھ وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں. ان سب کو انشاءاللہ آج کے اس مختصر خطبے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صلاۃ اور سلام کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے جو درود کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک صلاۃ اور ایک سلام، صلاۃ و سلام. صلاۃ کے معانی میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن جمہور اہل علم کا بڑا طبقہ جس مفہوم کو معتبر مانتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ رب العالمین اپنے نبی کے تعلق سے یہ لفظ استعمال کرے، لفظ صلاۃ، تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت. یعنی اللہ نبی پہ صلاۃ کرتا ہے مطلب رحم کرتا ہے. اور جب اللہ کے فرشتے لفظ صلاۃ استعمال کریں تو اس کا مطلب استغفار ہوتا ہے، مغفرت کی دعا کرنا. اور جب عام مسلمان استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی دعا ہے. فرشتے استعمال کریں تو استغفار ہے، عام مسلمان استعمال کریں تو اس کے معنی دعا ہے. تو یہ صلاۃ کا معنی مطلب ہو گیا. یعنی اللہ صلاۃ کرتا ہے مطلب اللہ رحم کرتا ہے، فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں مطلب یہ کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور مومنین مسلمان صلاۃ پڑھتے ہیں مطلب وہ دعا کرتے ہیں. دوسرا لفظ ہے سلام. سلام کا مطلب بہت ہی واضح ہے، سلامتی کی دعا. ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں تو بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو. تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سلام پڑھتے ہیں وہ سلام دعا ہے. ملتے وقت جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو سلام تحیہ ہے، لیکن وہ سلام دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے دعا، ہر طرح کی سلامتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے سلامتی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے لیے بھی سلامتی. اس سلامتی میں ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہ پہلی بات ہوگی کہ صلاۃ اور سلام کا مفہوم کیا ہے. اگر ایک جملے میں کہنا چاہیں تو ایک طرح کی دعا ہے.
دونوں میں کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی اہمیت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انجام دیتا ہے. بھائی باقی جتنے اعمال ہیں نا وہ بندے کرتے ہیں، اللہ اس میں شرکت نہیں کرتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ روزہ رکھتا ہے؟ نہیں. لیکن نبی پہ سلام پڑھنا، نبی پہ درود پڑھنا، یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، بلکہ اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تو اے مومنو تم بھی پڑھو. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں جس میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، جو ہم سے مطلوب ہے. یہ اس عمل کی عظمت کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات یہ، بلکہ تیسری بات یہ درود و سلام کے حوالے سے، کہ امت محمدیہ میں یہ عمل سب سے زیادہ جو گروہ انجام دیتا ہے وہ اہل الحدیث کا گروہ ہے. چاہے وہ اہل الحدیث بمعنی محدثین ہوں یا ان کے مذہب پر چلنے والے ہوں. باقی جو اہل بدعت ہیں وہ گرچہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پہ ہمارا کاپی رائٹ ہے، ہمارے علاوہ کوئی کرتا ہی نہیں، نہ کسی کو کرنا چاہیے، لیکن حقیقت ہے کہ بہت کمزور ہے اس معاملے میں وہ. اور آپ محدثین کی کتابیں پڑھیں گے، شرح و اصحاب الحدیث کے تعلق سے جو تحریریں ہیں وہ پڑھیں گے، تو آپ کو یہ بات نمایاں ملے گی کہ محدثین کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل الحدیث یہ وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ حدیث پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے. ان کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اہل الحدیث کے علاوہ روئے زمین پر مسلمانوں کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو اس قدر احادیث ان کی زبان پر جاری ہوں، وہ احادیث سنے سنائیں. باقی اہل بدعت جو 2-3 بار صلاۃ و سلام پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم ہی صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، ان کی آپ 1 گھنٹے کی تقریر سن لیں، اس میں سارے قصے کہانیاں بزرگوں کے، پیروں کے، فلانے کے، دھماکے کے، پتہ نہیں کس کس کے قصے کہانیاں، اور کن کن بزرگوں کے نام آئیں گے. ان ناموں پہ صلاۃ و سلام کوئی پڑھے گا؟ لیکن جب حدیث پڑھیں گے تو پتہ نہیں کتنی بار حدیث میں نبی کا نام آتا ہے. بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی. اور جب حدیث کے پڑھنے پڑھاتے وقت نبی کا نام آتا ہے تو پڑھنے والے پڑھانے والے درود و سلام پڑھتے ہیں کم سے کم ان الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ان الفاظ پہ درود بھی اور سلام بھی نبی پہ پڑھتے ہیں اہل الحدیث. تو جتنا اہل الحدیث نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اتنا کوئی جماعت نہیں پڑھتی. وجہ کیا؟ سب سے زیادہ حدیث ہی پڑھتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ حدیث پڑھے گا لا محالہ وہ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے گا. بلکہ محدثین نے تو تاکید کی ہے کہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، لکھنے میں بھی مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے، شارٹ میں، مختصر نہیں کہ لفظ صاد لگا دیا یا کچھ صاد لام عین میم لگا دیا، مکمل اس کو لکھا جائے. یہ محدثین کے یہاں اتنا مقام ہے درود و سلام کا. بلکہ بعض محدثین نے تو پوری کتاب لکھ رکھی ہے فضائل درود پہ سند کے ساتھ، ایسے نہیں یہاں وہاں سے نقل کر دیا، اپنی مکمل سند کے ساتھ خاص اس موضوع پر کتابیں لکھ رکھی ہیں. اور باقی جو حدیث کی کتابیں اس میں جو صلاۃ و سلام سے متعلق احادیث ہیں وہ تو ہیں ہی. تو یہ تیسری ایک اہم بات ہے درود سے تعلق سے کہ اہل الحدیث کا طبقہ سب سے زیادہ اس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اور یہ روایت برقرار رہنی چاہیے. یعنی یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. جو اب تک کا ریکارڈ ہے اہل الحدیث کا، یہ ریکارڈ برقرار رہنا چاہیے. ہماری مجلسوں میں سب سے زیادہ حدیث
پڑھنی چاہیے، حدیث سنانی چاہیے، اور چاہے پڑھنے والے ہوں چاہے سننے والے ہوں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود و سلام کم سے کم اتنے الفاظ میں تو پڑھنا ہی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود سے متعلق چوتھی اہم چیز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے پانچویں چیز یہ کہ آئیے ہم کچھ فضائل دیکھ لیتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہم کچھ فضائل دیکھ لیتے ہیں، کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں جس میں درود کے فضائل ذکر ہیں۔ اب فضائل درود پہ تو احادیث کا ایک لمبا سلسلہ ہے، بڑا ذخیرہ ہے، مستقل کتابیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کتاب کی تحقیق بھی کی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے۔ تو ان میں سے کچھ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے درود پڑھنے کی کہ اگر ہم اپنی دعا کی شروعات حمد و صلات سے کرتے ہیں تو اس دعا میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ جو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں نا، اس دعا میں اگر ہم درود شامل کرتے ہیں تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ان فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو فلم يصلي فلم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء۔ رواه ابو داؤد۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے اس دعا کے میں اللہ کی تعریف بیان نہیں کی، نبی پہ درود نہیں پڑھا، دعا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجل ھذا، اس شخص نے جلد بازی کر دی، تھوڑا جلدی کر دیا۔ پھر بلایا اور کہا کہ تم میں سے جب کوئی دعا کرے فَلْيَبْدَ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، کہ تم میں سے جب کوئی دعا کرنا چاہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کرے، اللہ کی ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرے۔ ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد درود پڑھے۔ ثم يدعو بعد بما شاء، اور حمد اور درود کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حمد و صلات کے بغیر دعا کرتا ہے تو وہ جلد باز ہے، اس کی دعا وزندار نہیں ہے۔ تو پہلی فضیلت درود پڑھنے کی ہے کہ اگر اس کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا وزندار ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث سنن ترمذی کی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں تو درود یہ دعا کا بدل ہو سکتا ہے، یعنی دعا کا جو بینیفٹ ہے، جو فائدہ ہے، اس کی جگہ پہ صرف درود ہی پڑھے تو وہ فائدہ اس کو مل سکتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، کہ میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں۔ فکم اجعل لک من صلاتی، تو میں کتنا درود پڑھوں؟ میں جب اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو اس میں کتنا درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ ما شئت، جتنا چاہو۔ قال الربع، قال ما شئت، قال النصف، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال فالثلثين، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال اجعل لك صلاتي كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، رواه الترمذی۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے پوچھا کہ کتنا درود پڑھوں؟ نبی نے کہا جتنا چاہو۔ کہا کہ الربع، 1/4، یعنی میں دعا کرتا ہوں اس کا چوتھائی حصہ درود پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسا چاہو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ درود پڑھو گے تو اس میں تمہارے لیے ہی بھلا ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ النصف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی دعا کرتا ہوں اس کا آدھا حصہ درود پڑھتا ہوں، آدھا میں دعا کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت، جیسی تمہاری مرضی، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ،
اگر اس سے بھی زیادہ درود پڑھو گے تو اس میں تمہارے لیے بھلا ہے. قال فالثلثین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ، 3 حصے میں سے 2 حصہ صرف درود پڑھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تمہاری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ درود پڑھو گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تمہارے لیے بھلا ہے. تو یہ سن کر صحابی نے کہا کہ اجعل لک صلاتی کلھا، میں اب ایسا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی بیٹھ کے پورا درود ہی پڑھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو تکفی ہمک، یہ تمہارے جو ٹینشن ہے، غم ہے، یہ ختم ہو جائے گا. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. یہ فضیلت بیان کی کہ آدمی بیٹھ کے درود ہی پڑھے تو اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور غموں سے نجات ملتی ہے. اور آگے بڑھیں، ایک اور حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطايات ورفعت له 10 درجات. رواہ النسائی. سنن نسائی کی صحیح روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاة واحدة، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، ایک بار، صلی اللہ علیہ 10، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 بار درود پڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اللہ درود پڑھتا ہے اس کا مطلب رحم کرتا ہے. تو ایک بار اگر کسی نے نبی پہ درود پڑھا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 بار درود پڑھتا ہے، یعنی 10 بار اس کو رحم کرے گا. اور حطت عنہ 10 خطايات، اور ایک بار درود پڑھنے سے ایک فائدہ کیا کہ اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں ملتی ہے اور 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں. صرف ایک بار درود پڑھنے سے اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی بخشش، اور رفع لہ 10 درجات، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. جنت میں جو مقام و مرتبہ ملنے والا ہے اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. کتنا بڑا بینیفٹ ہے، کتنا فائدہ ہے، کتنا بڑا ثواب ہے درود پڑھنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی بخشش، 10 رفع درجات، صرف ایک بار درود پڑھنے کی. یہ سنن نسائی کی صحیح روایت. بلکہ آگے بڑھیں، ایک اور بہت ہی اہم روایت ہے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب الناس الی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. رواہ الترمذی. سنن ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب، اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا اکثرهم علی صلاۃ، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. اب اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، ان کے پڑوس میں جگہ مل جائے، ان کی صحبت مل جائے، وہ بھی جنت میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی زندگی کا کوئی اختتام نہیں ہے، وہاں پہ نبی کے پاس جگہ مل جائے. اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ملے گا اس عمل کی بدل. بہت سارے اعمال ہیں اس کے لیے، اس میں سے یہ بھی ایک عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا. تو یہ چند فضائل ہیں اس کے. آگے بڑھتے ہیں. درود و سلام سے متعلق ایک ساتھ جو ہے چھٹی چیز میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں. صحیح بخاری کی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین.
کہ تم میں سے کوئی بھی پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی سے محبت ہمارے ایمان کے لیے شرط ہے، اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں اس میں ایک اہم تقاضا ہے کہ درود پڑھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج جو بدعتی لوگ ہیں وہ مطلب بہت زیادہ ڈھونگ، بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں، بڑے درود پڑھنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، لیکن نہیں، ان کا گنتی کے تو کبھی نماز سے پہلے پڑھ لیا، کبھی ادھر ادھر پڑھ لیا، وہ بھی علل ٹپ، نہ کوئی ترتیب ہے نہ نبی کی اتباع ہے، اوٹ پٹانگ کچھ بھی پڑھ لیا۔ لیکن اصل اگر ریئل میں نبی سے محبت ہے تو نبی کے طریقے پہ درود پڑھیں، درود پڑھنے کی اس کی جو گائیڈ لائن ہے، جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق درود پڑھیں، یہ نبی سے محبت کا طریقہ ہے۔ نبی کی حدیثیں ذکر کریں، نبی پہ درود پڑھیں۔ تو نبی سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم بار بار سنتے ہیں نا کہ یہ تقاضا ہے مسلمانوں سے کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت ہو، اس محبت کا حق یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو درود پڑھنے پر ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے میں پیش رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ساتویں چیز اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ وعیدیں بھی ملتی ہیں۔ اگر بندہ درود نہیں پڑھتا ہے، درود میں کوتاہی کرتا ہے، تو اس کے لیے احادیث میں وعید بھی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، رمضان میں ہم سناتے ہیں، عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احذروا المنبر قال فحذرنا فلما ارتقى قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین قلنا یا رسول اللہ قد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عرض لي جبريل فلما رقيت قال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنة حدیث صحیح رواہ الحاکم، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور پہلے زینے پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے پہ چڑھے تو کہا آمین، تیسرے پہ چڑھے تو کہا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم ایسی چیز سن رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنی، کیا ماجرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو، ستیہ ناس ہو اس کا، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ کے ذکر پہ وہ درود نہ پڑے۔ تو نبی نے کہا آمین۔ یعنی یہ بد دعائیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بد دعائیں ہیں، اور جبریل کی بد دعا ہے، اور اس بد دعا پہ نبی آمین کہہ رہے ہیں۔ تیسرے زینے پہ فرماتے ہیں کہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ اس شخص کے لیے تباہ و بربادی ہے جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو اس کی زندگی میں پہنچ گیا۔ جس بچے کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، یعنی بچے کو اپنے والدین کا بڑھاپا ملا، اس کے ماں باپ جوانی میں فوت نہیں ہوئے، بڑھاپا ملا، پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، وہ تباہ و برباد ہو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آمین۔ یعنی والدین کی خدمت کرنا چاہیے بڑھاپے میں، نہیں کرو گے تو نبی نے بد دعا دی۔ ان تینوں میں سے ایک چیز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور اگر کوئی اس پہ درود نہیں پڑتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا دی ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیں آپ، اس میں بھی وعید ہے جو نبی کے ذکر پہ
جو ہے درود نہیں پڑھتا ہے. ان حسین ابن علی رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ رواہ الترمذی. سنن ترمذی کی روایت ہے, حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن کے چھوٹے بھائی حسین, جن کا محرم میں بہت ذکر ہوتا. اور ایک بیوقوف آدمی اپنے بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا حب اہل بیت کا میں ڈوبا رہتا ہوں, اور کہتا ہے اہل سنت نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی روایتیں ہی نکلنے کی ہے. پاگل آدمی, پتہ نہیں کس دنیا میں جیتا ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, اور راوی حدیث کون ہے؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اور کیا روایت کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یعنی ان کے نانا نے, یعنی ہمارے نانا نے فرمایا کہ البخیل الذی ذکرت عنہ, کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو, میرا نام آئے, فلم یصلی علیہ, اور وہ درود نہ پڑھے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل قرار دیا ہے جو شخص نبی کے ذکر پہ درود نہیں پڑھتا ہے. آگے بڑھیں, ایک تیسری حدیث دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے, وعید کے حوالے سے, مستند احمد کی حدیث ہے. عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه اللہ عز وجل ويصلون على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم بھی کسی جگہ بیٹھے اور اس میں درود نہ پڑھے, کوئی مجلس ہو اور درود نہ پڑھا جائے اس میں, اور اللہ کا ذکر نہ, نہیں حمد و صلات نہ ہو, اللہ کی حمد نہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے, تو قیامت کے دن ان کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے حسرت, ایسے لوگ افسوس کریں گے. وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ, گرچہ جنت میں داخلہ مل جائے, لِلثواب, یعنی اپنے دوسرے اعمال کی بدولت جنت میں داخلہ بھی پا جائیں گے, تب بھی کفے افسوس ملیں گے کہ جنت میں تو آ گئے لیکن ہمارا وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو درود پڑھنے والوں کا ہے, ہمیں وہ مقام نہیں ملا جو دوسرے لوگوں کا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ جنت کو ایک ہال تھوڑی ہے سب کو اس میں ڈال دیا, اس میں درجات ہیں, طبقات ہیں, بالا خانے ہیں, 100 درجات ہیں جنت کے. اور آج کل بڑی بڑی بلڈنگیں آدمی دیکھتا, برج خلیفہ دیکھتا نیچے سے, تو آخری حصہ کم سے کم دکھ تو جاتا ہے تھوڑا بہت. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں نیچے والے لوگ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ایسے ہی جیسے زمین پہ ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. ستارہ کتنی اونچائی پہ ہے, ستارہ کتنی اونچائی پر ہے, تو یہ فاصلہ ہوگا جنت میں. ابھی کچھ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ مارس پہ جا کے ہم بسیں گے. مارس کتنا دور ہے؟ مریخ کتنا دور ہے؟ وہاں جا کے کوئی مریخ کیسے دکھائی دیتا ہے؟ چھوٹا سا ایک نقطہ کی طرح دکھائی دیتا ہے, وہ بھی کبھی کبھی دکھتا بھی نہیں ہے. کبھی دکھتا بھی ہے تو کتنے نقطہ کی طرح, کتنی اونچائی پر ہے. حدیث میں آتا ہے ایسے جنتی اتنی اونچائی پر ہوں گے. اور کچھ لوگ گرچہ جنت میں ہوں گے لیکن اس مقام پر نہیں ہوں گے. تو ایک جو مومن ہے اس کی صرف یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ جنت میں داخلہ ہو جائے, اس کی کوشش ہونی چاہیے کمپٹیشن, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, کمپٹیشن ہونا چاہیے. جیسے دنیا میں آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے, اس سے بڑا بن جاؤں میں, اس سے بڑا بن جاؤں, اس سے بڑا ہو جاؤں, لیکن جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کمپٹیشن کا موقع نہیں ملے گا. ادھر ہی موقع ہے کہ جنت میں آپ اپنا مقام جہاں بک کرنا ہے کر لیں. آج موقع ہے. ایک بار سانس بند ہو گئی تو کچھ نہیں کر سکتے. ابھی سانس چل رہی ہے جنت میں, اب دیکھیں اپنی جگہ کہاں بک کرتے ہیں, اپنا محل اپنا بنگلہ کہاں بنواتے ہیں. ابھی ہمارے ہاتھ میں ایک روڈ پہ سونے والا فقیر بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ بنگلہ بنا سکتا ہے. اور جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اور وہ راہ راست پر ہے, دین پر ہے, تب تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو عقل مندی یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کو گزارا جائے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے, اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے تو جو نیک اعمال ہے اس کے لیے اس میں سے ایک درود بھی ہے.
تو حدیث میں کہا گیا کہ بد نصیب لوگ ہیں قیامت کے دن افسوس کریں گے، جنت میں جانے کے بعد بھی اس مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ جو ہے نا کہ جو جنت میں چاہو گے وہ ملے گا، لیکن آپ کے چاہت کی ایک لمٹ ہوگی، آپ کی چاہت کی ایک لمٹ ہوگی، یعنی آپ کی ہماری ہم جنت میں چلے گئے تو ہمارے اعمال ہمارا جو دائرہ طے کریں گے نا اسی میں ہماری چاہت ایکٹیویٹ ہوگی۔ ایسی چیز جو ہمارے دائرے کے اندر نہیں آتی ہے ہمارا دل اس کی مانگ کر ہی نہیں سکتا، نو نو نو۔ تو سب جو چاہیں گے وہ ملے گا، لیکن چاہیں گے وہی اپنی اوقات کے حساب سے چاہیں گے، اوقات سے باہر نہیں۔ اوقات سے باہر ہم نہیں سوچ سکیں گے وہاں پہ جنت میں، جو جتنی اوقات ہے نا عمل کی اسی دائرے میں ہمارا دل دھڑکے گا کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے۔ اور جو انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا جو مقام ہے اس جیسے اعمال ہوں گے تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے، اس جیسے اعمال نہیں ہوں گے تو وہاں تک ایکسیس نہیں ملے گا جنت میں جانے کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بھائی جنت میں جانا ہے جنت الفردوس مانگو، مانگنا ہے تو جنت نہیں، جنت الفردوس اعلیٰ سے اعلیٰ۔ بھائی اللہ سے مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ جب دعا کرے نا مانگنے میں کیا رکھا ہے؟ مانگو سب سے بڑی جنت میں، کبھی چھوٹی چیز مت مانگو، اللہ سے بڑی چیز مانگو، ہاں بڑی سی بڑی چیز مانگو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دعا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرے۔ ارے یزید کیا ہے بھائی؟ یہ دعا کرو نا اللہ ہمارا حشر نبی کے ساتھ کرے، صحابہ کے ساتھ کرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کا نام کیوں لیتے ہو بھائی؟ تمہیں یزید کا ساتھ چاہیے، تمہیں مبارک ہو، ہمیں تو نبی کا ساتھ چاہیے، ہمیں صحابہ کرام کا ساتھ چاہیے۔ باقی دفاع کی بات آتی تو ایک فقیر آدمی بھی کوئی کام غلط نہیں کیا ہے آپ اس پہ الزام لگاؤ تو ہم کہیں گے وہ بری ہے۔ باقی جنت اگر ہمیں جنت میں چاہیے تو جنت میں تو ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے، ہمیں صحابہ کرام کا ساتھ چاہیے۔ تم کو چھوٹے لوگوں کے ساتھ رہنا جاؤ، تمہاری مرضی، تمہاری چوائس ہے۔ ہم اللہ سے چھوٹی چیز تو نہیں مانگنے والے، اللہ نبی نے خود سکھایا مانگنا ہے جنت الفردوس مانگو، تو بڑی سی بڑی چیز مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ مانگنے میں کیا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور بڑی سی بڑی جگہ پہ پہنچا دے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ جنت میں چلے بھی گئے تو افسوس رہے گا اگر وہ اونچے درجات والے اعمال ہم نے انجام نہیں دیے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل درود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں 8ویں چیز کہ درود و سلام پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیسے درود و سلام پڑھیں۔ تو دیکھیے اس میں 3 طریقہ ہے۔ پہلا یہ کہ نمازوں کے اندر سب سے بہترین طریقہ، نماز کے اندر اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک ایک لفظ کے پابند ہیں، اپنی طرف سے نہ کچھ اضافہ کر سکتے نہ گھٹا سکتے۔ نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک۔ تو یہ اگر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ یہ تعبدی مسئلہ ہے خالص، اس میں ہم اپنی طرف سے ایک ورڈ بھی ایڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں درود کے کئی صیغے ہیں، نماز کے اندر پڑھنے کے لیے کئی صیغے ہیں، ان میں سے کوئی صیغہ آپ سلیکٹ کر سکتے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایسے تمام صیغوں کو صفت و صلاۃ نبی میں نقل کر دیا ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہی جو صحیح سند سے ثابت ہے، جو ثابت نہیں ہے اس کو لے جا کے نماز میں آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پہلی بات۔ نماز کے باہر اگر دیکھیں تو بہت سارے اذکار میں، بہت ساری دعاؤں میں درود بھی شامل ہے، درود سکھایا گیا ہے دعاؤں میں۔ تو دعاؤں میں درود کے جو الفاظ ہم کو بتائیں گے اس کو بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے، اسی پہ جمے رہنا ہے، جیسے نبی نے سکھایا ویسے ہی وہ درود پڑھنا ہے، اپنی طرف سے حذف و اضافہ نہیں کرنا ہے۔ اور ایسے ہی جیسے خطبہ حاجہ ہے، یعنی جمعہ کے لیے جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کو خطبہ حاجہ بولتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس پر باقاعدہ کتاب ہے خطبہ حاجہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ سکھاتے تھے صحابہ کرام کو، چاہے جمعہ میں پڑھا جائے، چاہے نکاح کے وقت پڑھا جائے، چاہے کسی اور وقت پڑھا جائے۔ تو اگر خطبہ حاجہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں الفاظ کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ دوسری شکل کیا ہے کہ اذکار میں، دعاؤں میں جس انداز سے درود کے الفاظ آئے ہیں اس کی پابندی کرنا ہے۔ اور ایک تیسری شکل ہے آزاد اختیاری درود، یہ بھی ایک آپشن ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے الفاظ سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہ ہو، مطلب شرکیہ نہ ہو، یعنی درود و سلام پڑھتے پڑھتے ایسے الفاظ ڈال دیں، گھسا دیں جو شرک ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہے۔
یا حماقت والی کوئی بات. بھائی کچھ لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں اس میں شرکیہ باتیں بھی لے آتے ہیں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو اختیاری طور پہ بھی ہم اپنے طور سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں صلاۃ و سلام کے لیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر نماز نہیں ہے, دعا نہیں ہے, دعائیں معصورہ نہیں ہے, ایسے ہی کبھی بیٹھ کے ہم سلام پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن قرآن و حدیث کی کسی اصل کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. جیسے دعا ہے, ایک دعا وہ ہے جو نماز میں ہم کرتے ہیں تو نماز میں ویسے کرنا جیسے سکھایا گیا. ایک دعا ہے جو جیسے حسن مسلم میں دعائیں ہیں وہ اس کو ویسے ہی پڑھنا, اور ایک ہم کو اختیار ہے نا, جب چاہے دعا کرے اللہ سے جو چاہے مانگ لے, ہمارے اوپر ہے. تو ایسے درود کا بھی 3 درجہ ہے, نماز والا درود, دعاؤں والا درود, اور ایک اختیاری جیسا چاہیں آپ پڑھیں لیکن قرآن و حدیث کے خلاف نہ جائیں. یہ طریقہ ہے درود پڑھنے کا. آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز, درود پڑھنے کے مواقع کیا ہیں, جگہیں کون سی ہیں. تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جگہ جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے, اور ایک اختیاری جگہ, یعنی آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل دعا والا مسئلہ ہے کہ دعا کی کچھ اوقات ہے نا, کہ ان اوقات میں دعا کرنا خاص فضیلت کی بات ہے, اور ایک ہے کہ آپ کو اختیار ہے جب چاہیں آپ دعا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے درود کا مسئلہ ہے. تو کچھ اوقات ہیں جہاں بتایا گیا ہے کہ یہاں درود پڑھنا چاہیے. جیسے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی علی ثم یقول اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ابو داؤد کی روایت ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں جائے تو مجھ پہ درود پڑھے, اس کے بعد کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو ایک جگہ کیا ہے درود پڑھنے کی جو حدیث میں آئی ہے, جب بھی مسجد میں داخلہ تو ہمارا, جب بھی مسجد میں ہم انٹر کریں تو پڑھیں السلام علی النبی, السلام علی النبی پڑھنا چاہیے حدیث میں. دوسرا وقت کیا ہے, دوسرا وقت ہے اذان کے بعد. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی, کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو ویسے بولو جیسے مؤذن بولتا ہے, اور اذان جب ہو جائے تو مجھ پہ درود پڑھو. اذان ہو جائے تو مجھ پہ درود پڑھو. 1 بار پڑھو گے تو اللہ 100 بار پڑھے گا. یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. ابھی میں نے سنن نسائی سے سنائی تھی حدیث, سنن نسائی سے, اور یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ جو 1 بار درود پڑھے گا اللہ 10 بار. کب؟ اذان کے بعد. لیکن اب یہاں دیکھیں شیطان کیسے لوگوں کو پٹی پڑھاتا ہے. کچھ لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں. بھائی یہاں پہ جب نبی نے سکھا رکھا ہے کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے, یہ اذان سے پہلے کہاں سے لے آئے بھائی؟ مطلب یہ کون سی ضد ہے کہ نبی جیسا بتائیں گے اس کو الٹا آپ کریں گے. شیطان اس طرح سے دماغ اڑا دیتا ہے کھوپڑی سے کہ آدمی بالکل اس کے الٹا کرتا ہے جو حدیث میں. عاشورہ کا دن ہے, نبی نے سکھایا اس دن روزہ رکھو. شیطان کہتا ہے اس دن سب سے زیادہ کھانا کھاؤ, بریانی بناتا, ڈیک چڑھاتا, سب سے زیادہ کھاتا, لوگوں کو شربتیں پلاتا. یہ کیا ہے؟ مطلب سوچ عقل استعمال کریں کہ نبی جس دن روزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں اس دن سب سے زیادہ بیٹھ کے کھاتا ہے. نبی فرمایا کہ اذان کے بعد درود پڑھو, یہ کہتے ہیں اذان سے پہلے پڑھیں گے. بالکل الٹ. تو یہ دوسری جگہ ہے اذان کے بعد. تیسری جگہ نماز ہے, تشہد میں. اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو اس کے لاسٹ میں آخر میں درود پڑھنا کمپلسری ہے, یعنی واجب ہے, ضروری ہے لاسٹ میں. یا اگر ایک ہی تشہد والی نماز ہے تو اس میں بھی کمپلسری ہے درود پڑھنا. اور اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو بیچ کا جو تشہد ہے اس میں آپشنل ہے, اس میں بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں. جو بیچ 4 رکعت والی نماز ہے نا تو 2 تشہد ہوتا ہے, تو پہلے تشہد میں بھی اتحیات کے بعد درود پڑھ سکتے ہیں. صرف اتحیات پڑھیں تو بھی چل جائے گا, مسئلہ نہیں ہے. اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ جانتے بھی نہیں کہ اس میں بھی درود پڑھ سکتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صفت صلاۃ النبی میں واضح کیا ہے کہ بیچ والے تشہد میں بھی درود پڑھنا ہے, تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نہیں بھی پڑھیں تو بھی چل جائے گا. مسند احمد کی ایک روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے, اس سے استدلال کیا جاتا ہے. تو یہ تیسری چیز نماز ہے. اس کے علاوہ نماز جنازہ, اس میں بھی درود پڑھنے کی بات ہے. اور نماز جنازہ اصل میں کیا ہے؟ دعا ہے.
اور شروع میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کو وزندار بنانا ہے تو اللہ کی حمد ہو، درود ہو، پھر دعا ہو. تو ایک آدمی جو دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اس کے لیے ہم دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ترتیب یہی بتائی گئی ہے کہ پہلے الحمد ہو پلس کوئی صورت ہو، پھر درود ہو، اس کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا. یعنی ہم حمد کرتے ہیں اللہ کی، پورا الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، فاتحہ پلس درود، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں. یہ ہے جو ہے نماز جنازہ کا طریقہ. یہاں پہ دیکھیے بدعتیوں کے ساتھ کیا حشر ہوا، شیطان نے کیا حال کر کے رکھا ہے. وہ ہم لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، جبکہ خود یہ معاملہ ان کے مردے مر جاتے ہیں اور بندے کو توفیق نہیں ہے فاتحہ پڑھنے کی، درود پڑھنے کی. اس جا کے قبرستان میں دفن کرتے وہاں پتہ نہیں کون سا درود پڑھ رہا ہے. اصل جو نماز ہے نا، جو دعا ہے، سب سے اہم دعا نماز جنازہ ہے. مردے کے لیے سب سے اہم دعا کیا؟ نماز جنازہ. اس میں الحمد پڑھے، درود پڑھے، یہ اہم جگہ ہے درود پڑھنے کی. نہیں پڑھے گا، ان کو نصیب نہیں ہے، ان بد نصیب میں محروم ہے بیچارے یہ بدعتی لوگ. یہاں فاتحہ نہیں پڑھیں گے اور باقی ہم سے جھگڑا کریں گے، تم فاتحہ نہیں پڑھتے، درود نہیں پڑھتے. ارے جہاں سکھائے گا وہاں تو پڑھ بھائی، جہاں نبی نے سکھایا. تو یہ ایک اہم جگہ ہے درود پڑھنے کی، نماز جنازہ. اس کے علاوہ قنوت وتر ہم پڑھتے ہیں. قنوت وتر کے لاسٹ میں بھی صحابہ کرام سے الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ثابت ہے. بعض روایت میں نہیں ہے، بعض روایت میں ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس لیے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ چند وہ جگہیں ہیں، اور بھی کچھ جگہیں ہیں لیکن وہاں ختم ہو گیا. یہ چند جگہیں ہیں جہاں پہ درود پڑھنا مطلب زیادہ کارآمد ہے، زیادہ ثواب کی بات ہے. خاص طور سے درود ابراہیمی نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد لاسٹ تک، یہ سب سے اہم درود ہے. اس سے تو چمٹ کے رہنا چاہیے، اس کو پڑھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. یہ سب سے اہم. تو یہ نوی چیز. میں بات ختم کرتا ہوں، آخری چیز کہ درود و سلام سے متعلق ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کی جو مختصر مسائل ہو سکتے تھے، جو فضائل ہو سکتے تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. مزید اور ڈیٹیل چاہیے تو کتابیں پڑھیں اس موضوع پہ. لیکن آخر میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس تعلق سے بدعات و خرافات کا بھی ایک سمندر لوگوں نے پھیلا کے رکھا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. درود و سلام کے نام پر کوئی آپ کو اچکنے نہ پائے. جیسے مارکیٹ میں ایک سے ایک درود کا بینر پوسٹر ملے گا آپ کو. درود تاج آپ کو مارکیٹ میں ملے گا پوسٹر، درود تاج. یہ پڑھو گے تو آپ کو یہ ملے گا. درود تاج کے جو الفاظ ہیں اوٹ پٹانگ، کس نے تم کو بتایا؟ اور پھر نیچے تم ثواب بتا رہے ہو یہ پڑھنے سے یہ ملے گا. کون بتایا تم کو؟ جبریل بتا کے گئے. تو یہ لوگوں کی جرات دیکھیے، کچھ بھی بنا دیا درود اور اس کا ثواب بھی ڈیسائیڈ کر دیا، یہ پڑھنے سے یہ ملے گا. کون بتا کے گیا؟ کس نے بتایا تم کو؟ درود تاج، درود فلاں، درود فلاں. ایک کتاب ہے جس میں ایک پورا چیپٹر ہے فضائل درود. اوٹ پٹانگ چیزیں بھری پڑی ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا بس نہیں ہوتا جو اللہ نے بتایا، جو رسول نے بتایا اس پہ اکتفا نہیں؟ ضروری ہے اپنی طرف سے بن گھڑت خرافات درود بنانا، اس میں شرکیہ الفاظ، خرافات کا الفاظ اور اس کا ثواب ڈیسائیڈ کرنا. یہ حق تم کو کس نے دیا؟ یہ تم کو کس نے حق دیا کہ جو چاہو درود بناؤ اور جو چاہو اس کا ثواب ڈیسائیڈ کر لو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کچھ کمی رہ گئی تھی کہ اب آپ آئے ہو سپورٹنگ میں درود بنا کے دو گے، اس کے فضائل بنا کے دو گے، اس کی نیکیاں بنا کے دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا ہے وہ بہت ہے، کم نہیں ہے. اس لیے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے متعلق جتنی احادیث ہیں، خاص اس ٹاپک پر محدثین کی کتابیں، سند کے ساتھ کتابیں. شیخ البانی اس دور کے سب سے بڑے محدث نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، اس میں کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے. تو کمی نہیں کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کچھ بتا کے چلے گئے. تمہاری ضرورت نہیں ہے، بدعت پھیلانے کی ضرورت ہے. نبی سب کچھ بتا کے چلے گئے الحمدللہ. تو جو بتائے ہیں، جو طریقہ دعا کا ہے، درود کا ہے، جو الفاظ درود کے ہیں، جو مواقع درود کے ہیں، جو ثواب درود کے بتائے گئے ہیں، اسی پہ اکتفا کیا جائے، اسی کو پڑھا جائے. اور اگر بدعت کی طرف جائیں گے تو محرومی نصیب ہوگی، بد نصیبی جو ہے آپ کے حصے میں آئے گی. اور اگر سنتوں پہ چلیں گے تو اللہ کی برکت یہ ہوگی کہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے آپ قرار پائیں گے. میں نے شروع میں کہا کہ محدثین کا، اہل الحدیث کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ سب سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق ان کو نصیب ہوتی ہے. تو یہ سنت کی برکت ہے. اور بدعت کی نحوست یہ ہے کہ بدعتوں کی طرف جاتے ہیں تو قصے کہانی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، درود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اور ٹوٹا پھوٹا جو پڑھتے بھی ہیں وہ من گھڑنت، بے موقع محل.
اذان سے پہلے پڑھ لیا، درود تاج پڑھ لیا، فلاں درود پڑھ لیا، یعنی جو توفیق بھی ملی تو اٹھ پٹانگ درود پڑھنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، درود و سلام ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، اور یہ جو اہل حدیثوں کے تعلق سے ایک غلط فہمی ہے بدعتیوں کے یہاں کہ یہ لوگ نہیں پڑھتے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والی جماعت اہل الحدیث ہے، اور خالص درود و سلام پڑھنے والی، بدعتوں سے پاک درود، شرکیات سے پاک درود وہ پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں اور سب سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر عمل انجام دے، درود و سلام پڑھنے میں بھی کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہے اس کی رعایت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔